شہزادی میگن اور جادوئی تحفے۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، کہیں دور خوبصورت علاقے میں ایک شہزادی رہتی تھی جن کا نام تھا شہزادی میگن۔ شہزادی کو وقت ضائع کرنا برا لگتا تھا، وہ گھڑی دیکھ کر منٹ کا حساب رکھ کر کام کرتی تھی۔ شہزادی کا خط بہت چھوٹا تھا، لیکن ان کو کبھی اپنے چھوٹے خط کا احساس کمتری نہیں ہوا۔ اوہ ہو، کتنا ٹائم ہو گیا، ہمیں بازار سے جولری خریدنے جانا تھا، جلدی چلو۔ شہزادی میگن تو ہر وقت ٹائم ہی دیکھتی رہتی ہیں، کیا کیا جائے آخر ان کا۔ شہزادی میگن اپنے گھوڑے پر سوار ہوتی ہیں اور بازار پہنچ جاتی ہیں۔ جولری کی دکان پر بہت رش ہوتا ہے اور شہزادی کسی طرح دکان تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ شہزادی پیچھے کھڑی دکاندار کو آواز دیتی رہتی ہیں اور کسی کا دھیان ان پر جاتا ہی نہیں، چھوٹے خط کی وجہ سے۔ جب رش ختم ہوتا ہے تو شہزادی غصے سے کہتی ہے، میں کب سے آپ کو آواز دے رہی ہوں لیکن آپ سن ہی نہیں رہے، مجھے بھی تو چوڑیاں خریدنی ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں شہزادی صاحبہ، میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں، اب تو ساری چوڑیاں بک بھی گئیں۔ شہزادی کو بہت غصہ آتا ہے، آپ نے میرا اتنا ٹائم بھی ضائع کیا اور اب آپ کے پاس چوڑیاں بھی نہیں ہیں۔ اس دن شہزادی کو بہت شدت سے احساس ہوتا ہے کہ اس کا خط بہت چھوٹا ہے اور اسی وجہ سے دکاندار نے اس کے اوپر دھیان ہی نہیں دیا۔ اسی طرح کئی دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی روتی رہتی ہے۔ بادشاہ اور ملکہ بھی شہزادی کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ اسی دوران جب شہزادی کمرے میں اکیلی ہوتی ہیں، ایک پری آتی ہے اور شہزادی سے کہتی ہے، آپ روئیے نہیں شہزادی صاحبہ، میں آپ کو یہ 3 جادوئی تحفے دے رہی ہوں۔ اگر ان جادوئی تحفوں کا استعمال آپ نے 48 گھنٹوں کے بعد کیا تو آپ کا خط لمبا ہو جائے گا، اور اگر 48 گھنٹوں سے پہلے استعمال کیا ان جادوئی تحفوں کو تو آپ کا خط لمبا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر پری وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب شہزادی میگن بہت خوش تھیں۔ ان کے لیے خوشی تھوڑی دیر کی تھی، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کے شہر کے نزدیک ڈیم کا بند ٹوٹنے والا ہے اور سیلاب سے بچنے کے لیے لوگوں کو رہائشی علاقہ خالی کرنا ہوگا، اور آہستہ آہستہ پانی شہر اور نزدیکی گاؤں میں داخل ہو رہا ہے۔ شہزادی بھی یہ خبر سن کر اپنے لوگوں کی مدد کرنے نکل جاتی ہیں۔ ابھی شہزادی لوگوں کے گھر خالی کرنے میں مدد کر ہی رہی ہوتی ہیں کہ کسی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ شہزادی دیکھتی ہیں کہ ایک عورت دریا کے کنارے بہتے ہوئے پانی کے پاس زور زور سے رو رہی ہے۔ کیا ہوا خاتون، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میرے بچے اس پانی میں بہہ گئے۔ شہزادی کو فوراً پری کے دیے ہوئے تحفوں کا خیال آتا ہے اور شہزادی اخروٹ کا ایک ٹکڑا پانی میں اچھالتی ہے اور اخروٹ کا چھلکا پانی میں سے بچوں کو نکال لاتا ہے اور بڑے سے تب میں تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ بچے شہزادی کو بتاتے ہیں کہ ڈیم کا بند ٹوٹنے والا ہے، اگر ایسا ہوا تو ہمارا گاؤں تباہ ہو جائے گا۔ شہزادی پانی میں اخروٹ کے دوسرے چھلکے کو بھی پھینک دیتی ہیں اور ڈیم کے ٹوٹے ہوئے بند تک پہنچ جاتی ہیں اور جادوئی کلپ سے ٹوٹے ہوئے بند کو جوڑ دیتی ہیں اور ڈیم کے جڑنے کی خوشخبری گاؤں والوں کو دینے جاتی ہیں۔ وہاں ایک بچی کھڑی رو رہی ہوتی ہے، میرا پالتو پپی پانی میں بہہ گیا۔ شہزادی بچی کو دلاسا دیتی ہے کہ وہ فکر نہیں کرے، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور جادوئی طوطے سے کہتی ہے، جاؤ پانی سے اس بچی کے پالتو پپی کو لے کر آؤ، اور جادوئی طوطا پلک جھپکتے ہی پانی سے پپی کو نکال لیتا ہے اور اس طرح شہزادی کی دھوم مچ جاتی ہے۔ پری شہزادی سے کہتی ہے، شہزادی آپ نے تو وہ کر دکھایا جو کوئی نہیں کرتا، آپ نے اپنے بارے میں نہیں سوچا بلکہ دوسروں کے بارے میں سوچا، اور یہی آپ کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ خط چھوٹا یا بڑا ہونا ضروری نہیں ہے، ہمارا کردار اعلیٰ ہونا چاہیے، جو آپ نے ثابت کیا ہے۔ اور اس دن کے بعد سے شہزادی میگن کو سب پہچانتے تھے اور وہ اپنے کردار کی وجہ سے اپنے چھوٹے خط کے باوجود سب لوگوں میں نمایاں تھیں۔ جی ہاں، ہماری نمائندگی ہمارا ظاہری حسن نہیں کرتا، بلکہ ہمارا کردار اور ہماری شخصیت ایسی ہو کہ لوگوں کو ہمارے ہونے کا احساس خود بخود ہو۔ Thanks for watching. Like, share,